بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 81 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح الباب الثانی، باب الثانی سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیلات میں سے الفصل الحادی عشرہ 11ویں فصل، اور 11ویں فصل کا عنوان اور ٹائٹل جو ہے وہ ہوگا موانع العدتی، موانع عدت کے حوالے سے۔ یہ اس فصل کا ہمارا دوسرا سبق ہے اسی عنوان اور ٹائٹل کے ساتھ۔ گزشتہ سبق بھی ہمارا اسی سے متعلقہ تھا اور اس کی جو ابتدائی تفصیلات ہیں وہ الحمدللہ ہم نے گزشتہ سبق میں جاننے کی کوشش کی، اور جو بقیہ مسئلہ ہمارا اس فصل سے رہ چکا اس کو ہم انشاءاللہ العزیز آج کے سبق میں حل کرنے کی اور سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی سے الرکن الثالث کی تفصیلات میں سے الفصل الحادی عشرہ کی تفصیل، اور اس میں سے بھی موانع عدت کا حکم کیا ہے اس کے حوالے سے جو ابتدائی معلومات ہے وہ ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے تو اس کا حکم دیکھا، پھر جو اختلاف کا سبب ہے اس کے متعلق دیکھا، اور اسی طرح اس سبق میں ہم نے جو ایک اختلاف ہے طلحہ الاسدیہ رضی اللہ عنہ والی جو روایت ہے جس کے فیصلہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا، تو اس کے حوالے سے جو نام کا اختلاف ہے، راشد ہے یا رشید ہے یا رشید ہے، تو وہ اس کے متعلق بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور جو سبب اختلاف میں حدیث ہے اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کے متعلقہ جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم آج دیکھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے کتاب النکاح سے الباب الثانی رکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الحادی عشرہ کی تفصیل اور اس میں موانع عدت کا حکم کیا ہے اس کا جو بقیہ مسئلہ ہے، اور بقیہ مسئلے میں ایک تو وہ جو گزشتہ مسئلے میں سے رہتا ہے ہمارا قیاس کے حوالے سے اور روایت کے حوالے سے صحابی کا قول حجت ہے یا نہیں، اس کی جو تفصیلات ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم آج کے سبق میں دیکھیں گے، اور اسی طرح یہ بھی ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں ہی دیکھیں گے کہ آیا اگر کوئی شخص اپنی حاملہ لونڈی سے وطی کرتا ہے تو اس بچے پہ اس وطی کا کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مسلمانوں نے ایک جگہ پہ حملہ کیا اور کچھ جو عورتیں ہیں وہ قید ہو کے ان کی قید میں آ گئیں۔ اب جو عورتیں قید ہوئی ہیں ان میں کچھ عورتیں حاملہ ہیں، اور جو حاملہ عورت ہے اگر کوئی اس کے ساتھ وطی کر لیتا ہے، تعلقات زوجیت قائم کر لیتا ہے، تو اس کا جو بچہ ہے جو آلریڈی اس کے بطن میں موجود ہے، اس بچے کا کیا حکم ہوگا؟ وہ بچہ غلام سمجھا جائے گا یا آزاد سمجھا جائے گا؟ کیا اس دوسرے شخص کا تعلقات قائم کرنا اس بچے کی پیدائش پہ کوئی اثر انداز ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد پھر موانع و تطلیق یعنی طلاق کی وجہ سے جو ممانعت قائم ہوتی ہے اس کے متعلق امام رحمہ اللہ نے تھوڑا سا ذکر کیا کہ اس کی تفصیلات کہاں ذکر کریں گے وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ یہ ہماری فصول میں سے ایک فصل ہے تو اس کے متعلق بھی رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور آخر پہ انشاءاللہ العزیز الفصل الثانی عشرہ یعنی 12ویں فصل جو ہے اس کی تفصیلات سے قبل اس سبق میں اس کا تعارف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں جی اپنا آج کا سبق۔ ہمارا آج کا سبق الرکن الثالث جو ہے یہ فی معرفت محل العقد، یہ عقد نکاح کے محل کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں اس کے بارے میں ہے۔ اولاً حکم تو یہی ہے کہ عورتوں میں سے اگر کسی کو حلال کرنا چاہتے ہیں تو دو ذریعے ہیں،
یا نکاح ہے یا پھر ملک یمین ہے، اور کچھ حالات، معاملات، اوقات اور تعلقات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت نے ان دو ذرائع کو بھی روک دیا، اور ان دو ذریعوں سے بھی وہاں پہ تعلقات قائم کرنا، عقد قائم کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اس کو موانع شرعیہ کہتے ہیں۔ موانع شرعیت کو امام ابن رشد رحمہ اللہ نے تقسیم کیا، تنقسم اولا الی قسمین، دو قسموں میں۔ نمبر ایک موانع مؤبدہ، نمبر دو موانع غیر مؤبدہ، یعنی وہ موانع جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور کچھ وہ ہے جو ہمیشہ نہیں رہتے۔ یہ اولاً دو قسموں میں تقسیم کیا، پھر آگے امام رحمہ اللہ نے اس کی تفصیلات بھی ذکر کی۔ ہمارے جو پہلے سبق چلے وہ موانع مؤبدہ کے حوالے سے تھے، متفق علیہ مختلف فی، یہ تفصیلات ہیں وہ الحمدللہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اب ہماری جو اسباق چل رہے ہیں وہ موانع غیر مؤبدہ کے حوالے سے ہے، اور موانع غیر مؤبدہ کو امام رحمہ اللہ نے 9 حصوں میں تقسیم کیا، 9 مسائل میں، اور امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تنقسم الی 9، یہ 9 فصول میں تقسیم ہوں گی۔ اس میں سے جو ہمارا سبق ہے وہ 7ویں فصل پہ، 7ویں مسئلے پہ مانع العدہ، یعنی موانع عدت کے حوالے سے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ الفصل الثامن جو ہے، یعنی 8واں مسئلہ جو ہے مانع التطلیق ثلاثا، یہ 3 طلاقیں جس عورت کو ہوئی ہیں اس کے حوالے سے جو ممانعت قائم ہوتی ہے، اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اس سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ امام رحمہ اللہ اس فصل کے حوالے سے کیا ذکر کریں گے، کیا آیا اس کو کتاب النکاح میں ذکر کیا جائے گا یا اس مسئلے کا محل کوئی اور ہے، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ موانع غیر مؤبدہ کے حوالے سے آج کا جو ہمارا سبق ہے مانع العدہ، یہ 7واں مسئلہ ہے، لیکن اوورال اگر ہم دیکھیں موانع مؤبدہ اور غیر مؤبدہ کی جو ترتیب امام رحمہ اللہ نے ذکر کی اور آخر پہ کہا کہ بالجملۃ 14 مانعا، یہ 14 موانع ہیں، اور ففی ھذا الباب 14 فصلا، اور اس باب میں 14 فصول ہے۔ ان 14 فصول کے اعتبار سے ہماری یہ 11ویں فصل ہے، اور غیر مؤبدہ کے اعتبار سے ہمارا یہ 7واں مسئلہ ہے۔ اس کی تفصیلات ہم دیکھتے ہیں جی۔ الفصل الحادی عشرہ، یہ مانع العدہ یعنی عدت کے مسائل کے حوالے سے، تو اس میں ہم نے گزشتہ سبق میں جو تفصیلات ہیں وہ جاننے کی کوشش کی۔ یہ روایت بھی موجود ہے، اس روایت کا کچھ حصہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ طلحہ ازدیہ اور ان کے خامد کے درمیان جدائی کروا دی اور قانون بنا دیا کہ جو بھی عورت نکاح کرے گی عدت میں، اگر تو اس کے خاوند نے اس کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کیے تو وہ عورت اپنے گزشتہ خاوند کی عدت گزارے گی، اور جب اپنے گزشتہ خاوند کی عدت کو مکمل کر لے گی تو جو دوسرا بندہ جس نے اس سے عدت کے درمیان نکاح کیا تو وہ ہوگا خاطبا من الخطاب، وہ عام پیغام نکاح بھیجنے والوں میں سے ایک مرد ہوگا اور وہ اس سے شادی کر سکتی ہے۔ اور اگر اس نے دوران عدت کسی دوسرے مرد سے شادی کی اور تعلقات بھی قائم کر لیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون نافذ کیا کہ وہ عورت اپنے گزشتہ خامد کی پہلے عدت گزارے گی، پھر موجودہ جس سے نکاح کیا اس کی عدت گزارے گی، ثم لا یجتمعان ابدا، اور یہ دوبارہ کبھی بھی نکاح نہیں کر سکیں گے۔ تو سعید رحمہ اللہ نے یہاں پہ یہ ذکر کیا کہ ولا مہروہا، اس عورت کو مہر ملے گا، بمستحل منہا، اس وجہ سے کہ جو اس نے اس کا جسم حلال سمجھا تو اس سبب مہر اس کو دیا جائے گا۔ آگے امام رحمہ اللہ جو اس اختلاف کا سبب ہے اس کے متعلق بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَرُبَّمَا أَزَّدُوا هَذَا الْقِيَاسَ بِقِيَاسِ شَبِهٍ ضَعِيفٍ، کبھی کبھار عَزَّدُوا، انہوں نے تقویت دی ہے هَذَا الْقِيَاسَ، اس قیاس کو، بِقِيَاسِ شَبِهٍ ضَعِيفٍ مُخْتَلَفٍ فِي أَصْلِهِ، اس قیاس کے ساتھ جو قیاس شبہ ہے، ضعیف، اور وہ قیاس شبہ جو ہے وہ بھی ضعیف ہے، مختلف فی اصلی، جو اپنی اصل کے اعتبار سے بھی مختلف فی ہے،
یعنی یہ جو دوسری چیز ہے نا لا یجتمعان ابدا، یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون نافذ کیا، اس کو امام رحمہ اللہ کے ڈیفائن کر رہے ہیں کہ لا یجتمعان ابدا جو ہے اس کو انہوں نے تقویت دی ہے اس قیاس کے ساتھ، قیاس شبہ کے ساتھ، اور قیاس شبہ کہتے ہیں اس قیاس کو جس میں ایک فرع جو ہے وہ تو اصل حکم سے مل رہی ہے لیکن مکمل مسئلہ مکمل حکم کے ساتھ نہیں مل رہا۔ اور یہاں پہ قیاس شبہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لعان کرنے والے جو لعان کرتے ہیں، یعنی ایک مرد نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لیا اور لعان ہوا ان کا آپس میں، تو یہ ایک پورا مسئلہ ہے۔ اب قیاس کے ساتھ اس مسئلے کو، یعنی جس بندے نے دوران عدت نکاح کیا اور دوران عدت نکاح کے بعد داخل بہا اس نے تعلقات کو قائم کر لیا، اس حکم کو وہ ذکر کرتے ہیں لعان کے ساتھ۔ یعنی جس طرح لعان میں دوسرا مرد داخل ہوا اسی طرح یہاں پہ بھی دوسرا مرد داخل ہوا، اور لعان کے بعد چونکہ وہ دونوں میاں بیوی آپس میں دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے، اس کے حوالے سے بھی تفصیلات ہیں باہر کیف جس کا امام رحمہ اللہ نے ذکر کیا تھا کہ ہم کتاب اللعان میں دیکھیں گے۔ تو ایک عمومی جو راجح قول ہے ہم اسی کو لے لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ چونکہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، تو یہاں پہ بھی یہ قیاس کیا گیا کہ جس طرح وہ جمع نہیں ہو سکتے اسی طرح یہ مرد جس نے دوران عدت نکاح کیا ہے یہ بھی جمع نہیں ہو سکتا، مراد دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اور آگے امام رحمہ اللہ اس قیاس کی مزید وضاحت کرتے ہیں، وہ ہوا اور وہ قیاس یہ ہے کہ انہو ادخل فی النسب شبہتن، اس نے داخل کر دیا ہے فی النسب نسب میں شبہتن ایک شبہ، اور شبہ یہ ہے کہ عدت رکھنے کا سبب یہ ہے، اللہ رب العزت نے جو عدت کے احکامات دیے اس کا سبب ہی یہ ہے کہ نسل کی حفاظت ہو۔ اور شریعت جو ہے، شریعت کے جو 5 مقاصد شرعیہ ہیں جسے ہم مقاصد شرعیہ کے نام سے جانتے ہیں، اور 5 بنیادی طور پہ فقہاء نے وہ نقل کیے ہیں، ان کے میں صرف نام بول دیتا ہوں یہاں پہ۔ اور ان مقاصد شرعیہ میں سے ایک یہ حکم بھی ہے، اور وہ مقاصد شرعیہ ہیں حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل اور حفظ مال۔ تو حفظ نسل جو ہے وہ یہاں پہ شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقاصد ہے، جس مقصد کے تحت شریعت نے عدت والے احکامات لاگو کیے۔ تو امام رحمہ اللہ فرما رہے ہیں اس نے نسب میں ایک جو شبہ ہے وہ داخل کر دیا، تو یہ ایک فرع جو ہے لعان کے ساتھ مل رہی ہے، تو اس اعتبار سے لا یجتمعان ابدا، تو یہ ہے اس سارے جملے کا اور 2 لائنوں کا مفہوم اور وضاحت کہ وَهُوَ أَنَّهُ أَدْخَلَ فِي النَّسَبِ شُبْهَةً فَأَشْبَهَ الْمُلَاعِنَ، وہ مشابہ ہے لعان کرنے والوں سے، تو اس اعتبار سے پھر یہ حرام ہوگا، یہ دوبارہ کبھی بھی آپس میں نکاح نہیں کر سکیں گے۔ وروی عن علی رضی اللہ عنہ وابن مسعود رضی اللہ عنہ مخالفت عمر رضی اللہ عنہ فی ھذا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت مروی ہے فی ھذا، اس مسئلے میں۔ مخالفت سے مراد ایسی مخالفت نہیں جو دین میں کبھی ہے یا دین نے جس سے روکا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اس مخالفت سے مراد ایسی مخالفت نہیں ہے، بلکہ اس مخالفت سے مراد مسائل کی مخالفت، اور مسائل کو سمجھنے میں اور افہام اور تفہیم میں ہے۔ اور جب کسی صحابی کو دوسرے صحابی سے اصل مسئلہ راجح قول راجح موقف سمجھ آتا، مل جاتا، تو وہ بغیر کسی دیر کیے اس مسئلے کو مان لیتے، تو اس مخالفت سے مراد وہ مخالفت ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ والاصل، اور اصل بات جو ہے انہا لا تحرم، وہ دونوں آپس میں حرام نہیں ہوں گی، یعنی اگر کسی شخص نے عدت میں نکاح کیا اور ہم بستری کر بھی لی، تعلقات زوجیت قائم کر لیے،
تو وہ حرام نہیں ہوں گے الا ان یقوم علی ذلک دلیل من کتاب او سنت او اجماع من الامہ۔ تو موقف یہ ہے کہ اصل بات اس میں یہی ہے کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے پہ حرام نہیں ہوں گے، حرام کرنے کے لیے ان یقوم علی ذلک دلیل، اس پہ کوئی دلیل چاہیے جو کتاب اللہ سے، سنت رسول سے یا اجماع امت سے ثابت ہو۔ جب کوئی ایسی دلیل موجود نہیں تو ہم ان کو جدا تو کر سکتے ہیں، تفریق ہو سکتی ہے اور نکاح فسخ ہو سکتا ہے، عدت گزارنے کے بعد دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن لا یجتمعان ابدا والا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں اختلاف بارگاہ موجود ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں جی، آگے وہ کہتے ہیں امام ابن رشد رحمہ اللہ نے اس کی مزید تفصیل بیان کی، وفی بعض روایات، بعض روایات میں یہ قول اور موقف بھی موجود ہے کہ ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا، کانا قضا بتحریمہا، انہوں نے حرام ہونے کا فیصلہ کیا، اور ساتھ یہ بھی فیصلہ دیا کہ وقول المہر فی بیت المال، اس کا مہر جو ہے وہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ فلما بلغ ذلك علیا، بس جب یہ بات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، انکرہ، انہوں نے اس بات کا انکار کیا اور انہوں نے اس مسئلے کو ماننے سے روکا اور نافذ کرنے سے روکا، تو فراجع ذلك عمر رضی اللہ عنہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے سے انہوں نے رجوع کر لیا۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کے مسائل میں چھوٹے اور بڑے کی حیا نہیں کیا کرتے تھے۔ اب جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے اعتبار سے جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹے ہیں، لیکن جب ایک مسئلہ انہوں نے بتایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش دلی سے قبول کیا اور اپنی رائے سے رجوع کر لیا۔ وجعل الصداقہ علی الزوج، اور جو مہر ہے وہ خامد کے ذمے کیا، اور آگے کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَقْضِ بِتَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کی حرمت کا فیصلہ بھی نہیں کیا۔ یہ جو گزشتہ ہم نے پڑھا نا لا یجتمعان ابدا، وہ ہے اس مسئلے کی مزید وضاحت ہے کہ وَلَمْ يَقْضِ بِتَحْرِيمِهَا، پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متنبہ کیا تو پھر حرمت کا فیصلہ بھی نہیں دیا۔ رواہ الثوری عن اشعث عن الشعبی عن مسروق، یہ امام ثوری رحمہ اللہ نے اشعث رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے امام شعبی سے، انہوں نے امام مسروق تابعی رحمہ اللہ سے روایت کی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِهَا بِالْعَقْدِ فَهُوَ ضَعِيفٌ، اور جنہوں نے یہ کہا ہے کہ من قال بتحریمها، وہ دونوں آپس میں حرام ہے، یعنی اگر دوران عدت انہوں نے صرف نکاح کیا بتحریمها بالعقد، یعنی صرف عقد نکاح کیا ہے، تعلقات بھی قائم نہیں کیے اور عقد کے ساتھ ہی وہ دونوں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے ہیں، تو امام رحمہ اللہ کہتے ہیں فَهُوَ ضَعِيفٌ، یہ ضعیف ہے۔ عزیز طلباء کرام، گزشتہ سبق اور اس سبق کی اب تک کی جو بحث ہے اس کا نتیجہ اور خلاصہ یہ ہے کہ فقہا دوران عدت نکاح کو جائز قرار نہیں دیتے، لیکن اگر کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے اور وہ ایسا قدم اٹھا لیتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ بعض فقہاء کی رائے یہ ہے کہ صرف اس نے عقد کیا ہے تو اس کا نکاح جو ہے وہ فسخ ہو جائے گا، لا یجتمعان ابدا، صرف عقد کی وجہ سے۔ بعض فقہاء کی رائے یہ ہے کہ عقد کر لیا تو وہ جدائی ڈال دی جائے گی انہیں، یعنی ان کے عقد کو فسخ کر دیا جائے گا، عورت اپنی عدت گزارے، اس کے بعد پھر چاہے تو اس خامد سے نکاح کر سکتی ہے۔ دوسرا قول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے اس میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اصول بنایا کہ اگر تو صرف عقد ہوا ہے تو وقتی طور پہ نکاح فسخ ہوگا، اور اس کے بعد اگر چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے، اور اگر تعلقات زوجیت قائم کیے گئے نکاح بھی فسخ ہوگا اور لا یجتمعان ابدا یہ بھی ہوگا، اور اس مسئلے کو تشبیہ دی تھی لعان والے مسئلے سے، لیکن چونکہ وہ ایک حکم اور اس کے ارکان جو ہیں وہ پورے نہیں ہیں، مقیس علیہ علت اور حکم و سارے پورے نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ ایک کمزور قیاس تھا، اس کو چھوڑ دیا گیا، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے روایات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کے برعکس ہیں،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس موقف سے رجوع کر لیا اور یہی کیا کہ ولم یقضی بتحریمہا، وہ حرام نہیں ہے اور عدت گزارے گی، اس کے بعد چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔ یہی ایک راجح قول اور موقف سامنے ظاہر ہوا۔ اگر تو حرام کرنا ہے تو حرام کے لیے کتاب اللہ سے، سنت رسول سے یا اجماع امت سے دلیل چاہیے، جو کہ موجود نہیں۔ اور امام رحمہ اللہ آخری لائن میں کہتے ہیں کہ من قال بتحریمہا بالعقد، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ صرف عدت میں عقد کی وجہ سے ہی، صرف عقد کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پہ حرام ہو جاتے ہیں، تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ ضعیف، یہ قول، یہ مسلک ضعیف ہے۔ آگے ہمارا دوسرا مسئلہ کہ اگر کوئی حاملہ لونڈی سے وطی کر لیتا ہے، تعلقات قائم کر لیتا ہے، تو کیا بچے پہ کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ تو اس کے متعلق امام رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَجْمَعُوا، فقہاء کا اجماع ہے اس بات پہ کہ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا تُوطَأُ حَامِلٌ مَسْبِيَّةٌ حَتَّىٰ تَضَعَ، نہیں وطی کی جائے گی، نہیں ہم بستری کی جائے گی حاملہ عورت سے مسبیہ جو قیدی ہے یعنی لونڈی بن کے آئی ہے، حتیٰ تضع، یہاں تک کہ وہ وضع حمل کر لے، لتواتر الاخبار بذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلہ میں کئی خبریں جو ہیں یعنی احادیث متواتر وارد ہوئی ہیں، اس وجہ سے حاملہ قیدی عورت جو ہے اس سے نکاح کرنا، نکاح بمانا تعلقات، وہ جائز اور درست نہیں ہے۔ واختلف، اور فقہاء کا اختلاف اس بات پہ ہے کہ ان واطیہ، اگر اس شخص نے کسی نے وطی کر لی تو هل یعتق علیہ الولد او لا یعتق، تو کیا اس کا جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ آزاد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بل جمہور، اور جمہور فقہاء کی رائے یہ ہے الا انہ لا یعتق، کہ پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ آزاد نہیں ہوگا۔ سبب اختلافہم، اور سبب اختلاف جو ہے وہ یہ ہے کہ هل ماؤہ مؤثر فی خلقتہ او غیر مؤثر، کیا اس شخص کا پانی بمانا منی، کیا وہ پانی مؤثر ہے فی خلقتہ او غیر مؤثر، اس کی پیدائش میں، یا وہ مؤثر نہیں؟ فَإِن قُلْنَا، اگر ہم کہیں کہ انہو مؤثر، وہ پانی اثر رکھتا ہے، کان لہ ابنن بجہت ما، تو وہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ ایک اعتبار سے اس کا بیٹا ہے۔ فَإِن قُلْنَا، اور اگر ہم یہ کہیں کہ انہو لیس بمؤثر، وہ پانی یعنی اس کی جو منی ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتی، لم یکن ذالک، تو پھر یہ اس کا بیٹا بھی نہیں ہے۔ وروی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور روایت کیا گیا ہے اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بھی، انہو قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف یستعبدہ، وہ بندہ کیسے اس بچے کو غلام بنا سکتا ہے، وقد وضاہ فی سمعہ و بصرہ، تحقیق اس نے غذا ڈالی ہے اس کے کانوں میں اور اس کی آنکھوں میں۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک حدیث وارد ہوئی ہے، تو جو فقہاء اس بچے کو آزاد مانتے ہیں وہ اس روایت کو یعنی کیف یستعبدہ، اس روایت کو دلیل بناتے ہیں، اور جو فقہاء اس بچے کو غلام مانتے ہیں ان کے نزدیک دلیل یہ ہے کہ اصل نطفہ جو ہے وہ گزشتہ قامت کا ہے، تو اس اعتبار سے وہ بچہ غلام ہی ہوگا۔ آگے موانع تطلیق کا جو حکم ہے اس کے حوالے سے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا النَّظْرُ فِي مَانِعِ التَّطْلِيقِ ثَلَاثًا، 3 طلاقوں کی وجہ سے جو حرمت قائم ہوتی ہے اس کے متعلق جو تفصیلات ہیں اور اس مسئلے کی تفصیل ہے، فَسَيَأْتِي فِي کتاب الطلاق، ان قریب وہ کتاب الطلاق میں ذکر کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یعنی مانع التطلیق اور موانع غیر معبدہ کا الثامن، 8واں مسئلہ، وہ انشاءاللہ کتاب الطلاق میں ہم پڑھیں گے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی الفصل الثانی عشرہ کا تعارف، یہ فی مانع الزوجیہ، زوجیت کی وجہ سے جو ممانعت قائم ہوتی ہے اس کی حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ زوجیت سے مراد کیا، اگر کسی شخص نے اسلام قبول کیا اور اس کے پاس 5-6 عورتیں ہیں تو پھر کیا حکم ہے، اس طرح کی جو مسائل ہیں ان کی تفصیلات ہم انشاءاللہ آئندہ سبق میں دیکھیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الحادی عشرہ کی تفصیل،
موانع عدت کا حکم، اس کا جو بقیہ مسئلہ ہے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی حاملہ لونڈی سے وطی کرتا ہے، حاملہ لونڈی سے مراد جو نئی قید ہوئی ہے اس سے وطی کرتا ہے، لونڈی سے یہاں پہ یہ مشابہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لونڈی تو اس کے پاس آلریڈی موجود ہے، اس نے اس سے وطی کی اور وہ حاملہ ہوگی، دوران حمل وہ دوبارہ وطی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی لونڈی جو اس نے نئی قید ہوئی ہے اور وہ گزشتہ خامد سے حاملہ ہے، اس سے اگر وہ وطی کرتا ہے تو پیدا ہونے والے بچے کا کیا حکم ہے، کیا وہ آزاد ہوگا یا غلام ہوگا، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ موانع تطلیق کا حکم، اس کو دیکھا کہ امام رحمہ اللہ نے اس کو انشاءاللہ کتاب الطلاق میں ذکر کرنے کا ایک عندیہ دیا کہ وہ ہم انشاءاللہ کتاب الطلاق میں پڑھیں گے، اور آخر پہ ہم نے الفصل الثانی عشرہ کا تعارف دیکھا۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز کتاب النکاح باب الثانی سے رکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الثانی عشرہ کی تفصیل، اور اس میں موانع زوجیت کا حکم کیا ہے اس کی تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ موانع رضاعت کی تفصیلات کیا ہے، اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں، ادلہ ہیں، فقہا کی آراء ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کریں اور اس کو ایک بہترین انداز سے سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔